والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے دل نشین خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان مبارک آیات میں سے جو ترتیب مصحفی میں تیسری آیہ مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172، اس کے معنی و معرف اور جو پیغام خالق کائنات کا ایمان والوں کے لیے موجود ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن خوش قسمت لوگوں کا حصہ بنایا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہو تو وہ بھی اس صف میں شامل ہو، کہ اللہ تعالیٰ جب ماننے والوں کی کسی جماعت سے اپنی شان کے مطابق مخاطب ہو تو ہم گناہ گار بھی اس کا حصہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اسے مطلوب ہیں ایمان والوں کی صفات اور اعمال، اللہ تعالیٰ وہ مبارک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا براہ راست حکم فرمایا گیا ہے. پہلے تو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیت سنو تو پہلے عرض کرو لبیک اللہم لبیک، کیونکہ یہ خطاب ہے اے ایمان والو، اور اس خالق کا خطاب ہے کہ جو غنی حمید ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے. تو وہ جب آپ کو مخاطب فرما رہا ہے تو اس اعزاز پر فخر کیجئے اور پہلے لبیک عرض کیجئے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، جو تیرا حکم ہے ہم اسے بجا لانے کے لیے دل و جان سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. کیونکہ یہ لبیک کے وہ کلمات ہیں کہ جب انسان یہ عرض کر دے گا تو اس کے بعد خود بخود اس کا دل اور اس کا جو مزاج ہے وہ خود بخود عمل کی طرف مائل ہو جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ حلال اور طیب چیز کھاؤ، اور وہ کھانے کے بعد اس چیز کا جو نعمت اللہ کی عطا ہو اسے کوئی اپنی محنت یا اپنی مہارت سمجھ کے کہ یہ تو میرا حق تھا، میری محنت خون پسینے کے نتیجے میں مجھے ملی ہے، میرا رزق مجھے ملا ہے، تنخواہ ملی ہے یا کوئی اور منافع ہے یہ مجھے حاصل ہوا ہے، لہٰذا یہ میری اپنے خون پسینے کی کمائی ہے، محنت ہے، مشقت ہے، مہارت ہے. تو فرمایا نہیں واشکروا للہ، کیونکہ ما رزقناکم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم کماؤ، فرمایا جو ہم تمہیں عطا فرمائیں. کیونکہ رزق جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، جسے جتنا دینا چاہے وہ عطا فرماتا ہے. لہٰذا انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا وہ مقررہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے پاس سے اس کا مقدر ہو چکا تھا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کس انداز میں کہ حلال کا التزام کرنا چاہیے. طیب چیز، حلال اور حرام، اس کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا. خود اسی آیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک قبول فرماتا ہے، پاکیزگی کو قبول فرماتا ہے.
اس کے تحت علماء نے فرمایا کہ کوئی شخص جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج یا عمرہ کرتا ہے یا کسی اور انداز میں کوئی مالی صدقہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ صدقہ جب بھی کرے اس پیسے سے صدقہ کرے جس پیسے پر وہ قسم اٹھا سکتا ہو کہ یہ حلال کا پیسہ ہے، کیونکہ اگر اس میں شک بھی آ گیا تو شک کی وجہ سے تو چیز مشکوک ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں مشکوک چیزیں نہیں، وہ چیز پیش کریں جس پر یقین ہو کہ یہ حلال ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہونے لگے تو ان کا سر مبارک میرے ہاتھوں میں تھا، اور ان کی آخری وصیتیں تھیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک ایک لقمے اور ایک ایک درہم و دینار پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہ وہ شک کا بھی نہیں ہے۔ حلال یعنی حلال 100% ہونے کے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، شک بھی نہیں کسی لقمے پر جو آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ایسے طیب اور حلال رزق پر جو پلتے ہیں پھر وہ محمد بن اسماعیل بخاری بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات میں جب بھی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جائے گی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو ان میں محمد بن اسماعیل بخاری کا نام اس میں گرامی بھی ہمیشہ لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بھی گویا باقی فرما دیا، اس خدمت، اس محنت، اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے انہیں تھی، اور جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی پیش کر دی خدمت کے لیے حدیث پاک کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر کرنے کے لیے، صحیح روایات کو جمع کرنے کے، ان کی تدوین کے لیے، پھر ان کی جو ہے وہ تسوید اور تبیید اور ان کی تنقیح اور پھر تبویب کے لیے ایک ایک جو حدیث تھی اس کا عنوان مقرر کرتے ہوئے پوری زندگی اسی خدمت میں گزار دی۔ تو فرماتے ہیں میرے بابا نے کہا کہ ایک لقمہ بھی شک کا بھی نہیں ہے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ بہت بڑا بزنس تھا آپ کا خز اور بز کا، یعنی ریشم اور کپڑے کا بہت بڑا آپ کا کام تھا پوری اسلامی ریاست میں۔ اس وقت اسلامی ریاست بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورا بر اعظم ایشیا کا بہت بڑا حصہ اور افریقہ تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ تو جو ایشیا کا حصہ ہے خراسان، بلکہ ماوراء النہر اور ترکی کے ایریاز سے لے کے اور پورا مڈل ایسٹ اور یمن، آپ کے کئی سینکڑوں آپ کے جو پارٹنرز تھے مختلف علاقوں میں، اس پر علامہ مناظر حسن گیلانی نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر جو گفتگو کی ہے۔ تو یہ تمام جو اس حوالے سے میٹیریل تھا، مواد تھا، اسے اکٹھا کیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ آپ کا ایک پارٹنر جو تھا، کوئی کپڑا تھا تو آپ نے اسے دیا کہ اس کپڑے میں، وہ جو کپڑا تھا بنڈلز کی صورت میں تھا یا جس کیفیت میں تھا، آپ نے کہا کہ اس میں ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کچھ عیب ہے، لہذا جب بیچنے لگنا تو یہ عیب بتا دینا، عیب بتانے کے بعد جتنے پیسے ملیں وہ لے لینا۔ جب دوبارہ آپ کا اس سے رابطہ ہوا اسی دن شام کو یا اگلے دن، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کپڑے کا عیب بتایا تھا؟ اس نے عرض کی حضور مجھے تو بھول گیا، سارا کپڑا بک گیا، جو اسٹاک تھا وہ سارا چلا گیا، تو وہ کپڑا بھی بک گیا، مجھے تو پتہ نہیں چلا، یاد بھی نہیں رہا، لہٰذا یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کتنے کا بکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کی جتنی کمائی ہے وہ ساری صدقے کی نیت کیے بغیر غریبوں کو دے دو، کیونکہ صدقہ اس پر نیت کی جاتی ہے جو 100% حلال ہوتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میری جو کمائی ہے وہ مشکوک ہو، اور پھر میں مسجد میں خرچ کروں، مدرسے پہ خرچ کروں، کسی غریب پہ خرچ کروں، اللہ سے امید رکھوں کہ میرے ان حج اور عمرے کا مجھے ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے اللہ کے غضب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کی عطا، کیونکہ وہ قبول فرماتا ہے جو 100% پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 35,000 درہم کا آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ جتنی کمائی تھی اس دن کی آپ نے وہ تقسیم کروا دی غریبوں میں، لیکن صدقے کی نیت کیے بغیر، چونکہ مشکوک تھا، اللہ سے اس چیز پر ثواب کی امید کی جائے جو 100% حلال۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کئی دیگر ہمارے اسلاف کے واقعات ان کے تذکرہ میں ہیں کہ انہوں نے کتنا اہتمام کیا حلال کا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف طیب چیز کو پسند فرماتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت، ہمیشہ طیب چیز کھانا
اور وعملوا صالحا، نیک کام کرنا۔ اب ان دونوں چیزوں کا جو اکٹھا بیان فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ عمل صالح کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا اور طیب رزق کھانے کو پہلے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رزق طیب نہیں ہوتا اس وقت تک نیک اعمال کی طرف انسان کی رغبت نہیں ہوتی، اس وقت تک ذوق اور کشش پیدا نہیں ہوتی نیکی کی طرف۔ کشش تب پیدا ہوگی جب سب سے پہلے ان پٹ صحیح ہوگی، فیول صحیح ہوگا۔ اس اپنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹرکچر بنائی ہے انسان کے وجود کی صورت میں، چونکہ وہ خالق ہے اور خالق سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا جس نے بنایا ہے اس وجود کو کہ کس خوراک پر اس کی ورکنگ صحیح ہو سکتی ہے، اس کی جو یعنی آؤٹ پٹ ہے انسان کی وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ جیسے جس نے انجن بنایا ہے وہی طے کرتا ہے کہ اس میں تیل ڈالنا ہے، یعنی فیول کیا چیز ہے، اس میں یہ گیس پر چلے گا، یہ ڈیزل پر چلے گا، یا یہ پیٹرول پر چلے گا۔ تو جس چیز کے لیے ساخت ہے وہی ڈالیں گے، ان پٹ وہی ہوگی، فیول وہی ہوگا، تو اس کی ورکنگ صحیح ہوگی، آؤٹ پٹ صحیح ہوگی، رزلٹ اور نتیجہ صحیح ہوگا۔ لہٰذا انسان کو بنانے والی ہستی فرما رہی ہے کہ جب اس کے اندر پاک اور طیب حلال اور طیب رزق ڈالا جائے گا تو پھر ہی انسان کے اعضاء سے خوبصورت اعمال صادر ہوں گے، پھر انسان کی دلچسپی جو ہے نیکی کے کاموں، عبادت کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف، شر سے دور جائے گا اور خیر کا طالب بنے گا جب اس کے اندر سب سے پہلے ان پٹ اور اس کا فیول صحیح ہوگا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ ایسے شخص کا کہ جو لمبا سفر کرے، اشعث اغبر، اس کی ظاہری حالت فقیروں جیسی ہو، اللہ کے پیارے بندوں جیسی ہو، اس کے کپڑے جو ہیں اور بال جو ہیں وہ غبار آلود ہوں اور بکھرے ہوئے ہوں۔ یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، فرمایا وہ ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے دعا مانگے، عرض کرے، لیکن کیفیت یہ ہو کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، فرمایا اس کے کھانا بھی حرام کا ہو، اس کا پینا بھی حرام کا ہو، اس کے کپڑے بھی حرام کے ہوں اور وہ حرام پہ ہی پالا گیا ہو، یعنی والد سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہو کہ والد نے اپنے بچوں کی جب تربیت اور پرورش کی ہو تو وہ باپ کا رزق بھی حلال نہ ہو، وہ بھی حرام ہو، لہذا حرام پر جو پلا ہو اور اب بھی اس کی کیفیت یہ ہو کہ مطعم اور مشرب اور ملبس حرام ہو، فأنا یستجاب لذالک، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا رزق 100% حلال ہو اور طیب ہو۔ تو اس لیے ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہمیں قرآن کا یہ خطاب ہے، اور ہم ایمان والے ہو کر بھی پوری زندگی اس چیز کی فکر نہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا رزق کھلا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، جھوٹ بول کر، 2 نمبری کر کے، ملاوٹ کر کے، یا اگر جاب ہے، سروس ہے، تو ہم نے اپنی جو ہمارے اندر صلاحیت تھی وہ پوری نہیں دی، جو جس مقصد کے لیے ہمیں نوکری دی گئی ہے اگر ہم نے اپنی صلاحیت پوری نہیں دی، یہ جو اوقات کار مقرر ہیں وہ وقت پورے نہیں دیے، ان تمام حالتوں میں رزق یا حرام ہو جاتا ہے یا کم سے کم مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ فکر پہلے، تاکہ ہمارے مزاج میں بھی نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو، ہمارے بچے بھی جب پلیں تو امام بخاری کی طرح وہ یہ دلچسپیاں لے کے اٹھیں کہ پھر کائنات پوری جو ہے ان کے لبوں پر ان کا نام اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے سجا دے۔ یہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بقا عطا کرتی ہیں۔ اور اب انسان کے زندہ رہنے کے لیے غذا جو ہے وہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، مفید یا مضر، یا فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں مفید غذا کا ذکر فرمایا، حلال ہو اور طیب ہو۔ کئی جگہ یہ حکم جو ہے یہ دہرایا گیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور طیب رزق عطا فرمایا اسے کھاؤ۔ اور انسان کو یعنی ہر معاملے میں، چونکہ مومن جو ہے احکام الہی کا پابند ہے نا، ہم کسی اور چیز کی حکمت جاننے کے پابند نہیں ہیں، ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت سمجھ آ جائے، لیکن ہمیں کم سے کم اللہ کا حکم تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اب اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، ایمان والا بھی ہو اور اللہ کی بات نہ مانے، اس کے اپنے اصول ضابطے ہوں، اور یہ کہے کہ اب اچھائی کا دور نہیں رہا، اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، آپ کس زمانے کی باتیں لے کے بیٹھیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا اسی صدی کے لیے تھا، اس کے بعد یہ آج آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آج ختم ہے۔ یا تو ہم کلمہ پڑھنے والے یہ کہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تو پھر کلمہ کہاں رہے گا اور ایمان کہاں رہے گا؟ اگر ایمان ہے اس کتاب پر تو اس کے مطابق جیے گا کون؟ ہر کوئی ایمان والی موت تو مانگتا ہے، زندگی کون مانگے گا؟
ایمان والی زندگی ہوگی تو موت لا محالہ وہی ہوگی اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ موت بھی ایمان والی قبول فرما دے۔ اس لیے ایمان کی موت کی دعا کے ساتھ ساتھ ایمان کی زندگی اور اسلام کی زندگی کی دعا بھی، اور اس کی کوشش عملی طور پر، صرف دعا نہیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے، میرا وجود میرے بس میں ہے، میرا گھرانہ میرے بس میں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں۔ لہٰذا انسان جہاں تک ہو سکے اسے اللہ رب العزت کے احکام کے تابع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے حکم کے تابع، اور کوئی اس کے علاوہ مصلحت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بعد ساری مصلحتیں، ہمارے سارے جو مہارتیں ہیں یا کمالات ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا جو حکم ہے اس کے بعد مومن کو جھک جانا چاہیے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا جو جسم حرام پر پالا گیا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی یہ وعید ہے کہ جس کو حرام پر جس کی پرورش ہوئی ہے جنت اس پر حرام کر دی گئی۔ اور کئی احادیث مبارکہ ہیں، کئی اقوال ہیں حضور علیہ السلام کے، صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے اس باب میں۔ تو ایک حدیث پاک جو بخاری و مسلم کی ہے، حلال و حرام یا مشکوک مال کے حوالے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، مزید وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے والا بنائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکوک مال سے بچنے کا شرف عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین۔ 5 حدیثیں ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد بن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں وصیت فرمائی تھی 5 حدیثیں کہ بیٹا میری یہ وصیت ہے کہ ان 5 حدیثوں پر عمل کرنا، کائنات کا سارا خیر تمہیں مل جائے۔ ان میں سے 5ویں اور آخری حدیث یہ تھی، اور تمام حدیث کا تعلق انسان کی معاشرت اور معیشت سے ہے، اخلاقیات سے ہے۔ تو آخری حدیث یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے منتخب کی ہیں۔ یہ 5 حدیثیں مت سمجھنا، فرمایا یہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ اور ان میں آخری حدیث یہ تھی جو یوں سمجھیے کہ 1 لاکھ حدیث کا خلاصہ ہے، جو یعنی معیشت کے حوالے سے ہے، یہ انسان کے رزق کے حوالے سے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو شک میں ڈال دیں، مشتبہ چیزیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ واقعتاً میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ شک آ جائے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، فرمایا جس نے شک والی چیزوں سے بھی خود کو بچا لیا، اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، فرمایا جو مشکوک چیزوں میں شامل ہو گیا یا ان میں ملوث ہو گیا، مبتلا ہو گیا، تو فرمایا وہ یوں سمجھیے کہ حرام میں واقع ہو گیا، حرام میں ملوث ہو گیا، کیونکہ قراعی یرا حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، فرمایا جو شخص کسی دوسرے کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، یہ آگے چراگاہ کسی اور کی ہے یا اپنے مویشی لے جاتا ہے، تو فرمایا جب دوسرے کی چراگاہ کے بالکل قریب جاتا ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے مویشی دوسرے کی چراگاہ میں نہ چلے جائیں۔ تو فرمایا الا وان لکل ملک حما الا ان حم اللہ محارمہ، فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک ایریا ہوتا ہے جس کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھائے تو وہ آنکھ نکال لیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے، حما ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حما اس کے محارم ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اگر کوئی آنکھ بھی اٹھائے تو اس کی آنکھ نکال دی جاتی ہے۔ یعنی جیسے بادشاہ جو ہے اپنے ایریا کی طرف جو اس کا علاقہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، چاہے کہ وہ اندر گھس آئے اور دخل در معقولات کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی حما ہے، اور اللہ کی حما اور اس کی چراگاہ جو ہیں اس کے محارم ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو یہاں خصوصاً رزق کے معاملے میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جس طریقے کو حرام فرمایا حصول کو، تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ طویل حدیث ہے، آگے پھر کلمات ہیں اس کے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحلال امن الحرام، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان یہ فکر نہیں کرے گا کہ جو میں کما رہا ہوں یا گھر لے کے جا رہا ہوں، ما اخذ منه جیسے میں نے کمایا ہے، فرمایا یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس کے لیے بالکل irrelevant بات ہوگی کہ یہ حرمت اور حلت کے مسائل جو ہیں یہ کیا بات لے کے بیٹھ گئے ہو۔ فرمایا یہ زمانہ بھی آئے گا اور ایمان والوں پر یہ زمانہ آئے گا، تو اس لیے اس زمانے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے حرام سے، مشکوک مال سے، یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی وعملوا صالحہ کا مبارک حکم ہے۔
قرآن کریم میں کہ اس کے بعد عمل صالح کی توفیق مل سکتی ہے۔ میرے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے نانا جی فرماتے تھے، دادا جی بھی ان کے غلام تھے اور نانا جی بھی ان کے غلام تھے، اور دونوں کا نام غلام قاسم تھا، نانا اور دادا دونوں کا نام غلام قاسم تھا، اور دونوں غلام حسن کے غلام تھے۔ تو دادا جی کی زیارت کا شرف تو حاصل نہیں ہو سکا، وہ ہماری پیدا ہونے سے بھی 10 سال پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے 1962 میں، اور نانا جی جو ہیں وہ 1987 میں فوت ہوئے۔ تو بچپن میں 13-14 سال 15 سال کی عمر تک ان کی زیارتیں کی ہیں۔ تو وہ تو خیر سچ مچ کے مرید تھے، ہماری طرح مرید نہیں تھے، ان کی زبان پر مرشد کا ہی تذکرہ ہوتا تھا جب بھی بیٹھتے تھے، اور مرشد کی نصیحتیں بیان کرتے رہتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ مرشد گرامی فرماتے تھے، ایک تو سوال سے منع فرماتے تھے کہ بیٹا اگر بہت مجبور ہو جاؤ تو جنگل میں جا کر لکڑیاں چن کے بازار میں بیچ دینا، تمہیں زندہ رکھنے جتنی جو رزق ہے کمائی ہے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، لیکن کسی سے سوال مت کرنا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اللہ نے اس پر بھوک اور فقر کا دروازہ کھول دیا، کبھی پھر اس کا پیٹ جو ہے وہ سیر نہیں ہوگا، کبھی اس کی ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی جو دوسروں سے مانگتا ہے، جب بھی مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے جو کائنات کو عطا فرمانے والی ذات۔ اور دوسری چیز آپ فرماتے تھے حلال و حرام کے بارے میں آپ اتنا یعنی اصرار فرماتے اور تاکید فرماتے حلال کے حوالے سے کہ جب ہم چلنے لگتے، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی خواجگان کا عرس کیا کرتے تھے، اپنے مرشد کا عرس کرتے تھے وہاں کروڑ میں، تو فرماتا جب عرس سے ہم واپس چلتے تو آپ ہمیں فرماتے کہ لنگر کی اتنی روٹی لے لو جو تمہیں گھر تک پہنچائے، کیونکہ اس وقت ٹرین سے وہ دریا خان آتے، وہاں رات رہتے، پھر دریا کراس کرتے اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان پہنچتے تقریباً 1.5-2 دن لگ جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اتنی روٹی لے کے آتے تھے کہ پیر صاحب کا حکم تھا کہ ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا، کیونکہ اس کھانے میں حلال اور طیب کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، پاکیزگی کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، حلال و حرام کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، اور ایک لقمہ بھی اگر ایسا چلا جائے پیٹ میں تو کئی دنوں کے لیے ذوق عبادت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اہتمام ہے، اصل مرشد کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھی صاف کرے اور ہماری زندگی اور ہمارے جو اعمال ہیں انہیں بھی پاک صاف کرے۔ اصل تعلق جو ہے مرشد سے وہ اصلاح کا تعلق۔ اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے حلال کھانے کے بعد فرمایا وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی قرآن کریم کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے ایک شکر ہے، بار بار آپ کو ملے گا شکر کا ذکر خیر جو ہے قرآن کریم میں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے ما رزقناکم پہ ایک توجہ رکھنی ہے کہ رزق اللہ نے دیا ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوشش کرنے والے ہم سے بہت کم رزق گھر لے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے تو کوئی فلسفہ تو نہیں کسی کو سمجھ رہا ہے، ہم آرام سے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے زیادہ پیسے آتے ہیں جو پورا دن جو ہے وہ روڈ پہ کام کرتا ہے یا کوئی اور تعمیراتی حوالے سے معمار کے ساتھ مزدور ہے یا خود معمار ہے، پورا دن دھوپ میں کام کرتا ہے۔ تو کیا ہماری محنت اس سے زیادہ ہے؟ محنت تو اس کی زیادہ ہے اگر اس کو فزیکلی آپ دیکھیں، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آرام سے بیٹھ کر بھی وہ رزق دیا ہے جو محنت کوشش کرنے والوں کو بھی نہیں دیتا۔ تو پھر یہ اس کا شکر نہیں بنتا وشکروا للہ کہ اس ہستی کا شکر کیا جائے کہ جس نے عطا فرمایا، یعنی رزق کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا چاہیے۔ اور یہ شکر کی سب سے پہلی کیفیت ہے کہ رزق کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنا کمال اور اپنی محنت ہر چیز کو زیرو کر دینا چاہیے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، رزق صرف اس کے فضل سے، اس کی مہربانی اور کرم سے۔ اور ساتھ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اللہ کی سچی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کرو، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی عبادت جو ہے ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، روزوں کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تسبیحات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، سب اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر تم عبادت کی روح پانا چاہتے ہو تو وہ اصل شکر سے ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کا فضل سمجھو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، ہم برکت کے لیے چند آیات ان میں سے پڑھ لیتے ہیں کہ جو خاص طور پہ شکر کا بار بار جن میں ذکر فرمایا گیا۔ کہیں حکم ہوتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ آیت کئی جگہ دہرائی گئی۔ کہیں فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بڑے کم لوگ ہیں جنہیں توفیق شکر عطا ہوتی ہے۔ کہیں فرمایا افلا یشکرون، یہ شکر ادا نہیں کریں گے جو صبح شام ہماری لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ کہیں فرمایا قلیل من عبادی الشکور، سورۃ سبا میں، کہ میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں، شکر کرنے والے زیادہ نہیں ہیں۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میں فلاں سفارش کروائی تھی اس لیے میرا کام ہو گیا، رشوت دی تھی اس لیے مجھے یہ چیز مل گئی ہے، میں آپ
اتنا محنتی ہوں، میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا ہے، یا میں اتنا ماہر ہوں کاروبار کا، اتنا اچھا بزنس کیا ہے میں نے، اتنا اچھا سودا کیا ہے، میری اپنی کاروباری مہارت کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا۔ فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کا فضل ہے جو کائنات کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور فرمایا من شکر فما یشکر لنفسی، فرمایا جس نے بھی ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جس نے بھی شکر ادا کیا اپنے لیے شکر، فائدہ اس کو ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے کفر کیا ناشکری کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ کرم والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، خالق کائنات کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں، جس نے شکر کیا اس کا فائدہ ہے، ناشکری کی تو اسی کا نقصان۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، سورۃ لقمان میں فرمایا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو انداز ہیں شکر کے، احادیث میں بھی ہیں، اور کئی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین و سلام اللہ علیہ مجمعین نے جو اقوال کی صورت میں شکر کے مختلف معنی و معارف یا دیگر اس کے بعد صوفیاء نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا، ان میں سے چند ایک اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ شکر کے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک شکر کا انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو خود حضور اپناتے تھے، وہ یہ تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ امر یسرہ، یا ایک حدیث میں لفظ ہے امر سرور، اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشی ملتی، اور پھر ہے او بشر بھی، یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی، کوئی خوشخبری سنائی جاتی، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے مختلف علاقوں میں آپ کی دعوتی اور تبلیغی مہمات جو ہیں یا فوجی مہمات ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، کہیں سے کوئی خیر کی خبر آتی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اور خوشی ملتی تو خر ساجدا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جاتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ساری خوشیوں اور ساری خیر کا مالک جو ہے وہ رب ہے، لہذا اس کے حضور جھک جائیں جس نے خیر کا یا خوشی کا یہ حصہ ہمیں عطا فرما دیا۔ شاکرن للہ تبارک و تعالی، اللہ کا شکر ادا فرماتے ہوئے حضور حالت سجدہ میں اس مبارک کیفیت میں اپنے پیارے رب کی بارگاہ سر بسجود ہو جاتے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر کی دعا مانگنے کا بھی حکم فرمایا۔ وہ حدیث پاک جو حضرت معاذ بن جبل کی معروف حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ بھی خوبصورت الفاظ ہیں، حضرت معاذ کا بڑا اعزاز ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم معاذ مجھے آپ سے پیار ہے، انی لاحبک۔ اور ایک حدیث میں انی احبک فی اللہ، اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے، یعنی وہ محبت بھی بے غرض اور بے لوث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ لا تدعن ان تقول فی دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فرمایا ہر دعا کے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے رہنا، بلکہ معنی یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، لا تدعن، ہرگز یہ دعا نہ چھوڑنا ہر نماز کے بعد، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے ذکر میں میری مدد فرما، اے اللہ اپنے شکر میں میری مدد فرما، اے اللہ خوبصورت انداز میں اپنی عبادت میں میری مدد فرما، کہ میں تیری جو عبادت کروں وہ صرف جو ہے وہ نگ پورے کرنے کے لیے نہ ہو، میں ذوق اور خوشی اور لذت حاصل کر کے تیری عبادت کروں، حسن عبادت، اے اللہ اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، اور خود کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک ہے لفظ الحمدللہ، شکر کے وقت الحمدللہ کا کلمہ کہنا۔ علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی الدر المنصور میں روایت فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الشکر الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین شکر الحمدللہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، ما انعم اللہ علی عبد من نعمت فعلم انہا من عند اللہ الا کتب اللہ لہ شکر ما قبل ان یحمدہ۔ بڑے خوبصورت خیال ہے جو کریم آقا نے پہنچایا، فرمایا جب انسان اللہ کی کسی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، شکر کرنا قبل ان یحمدہ، فرمایا شکر کرنا یا الحمدللہ کہنا یہ ابھی نوبت نہیں آئی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عطا کوئی بھی کرم جب اللہ کا ہوتا ہے، اولاد کی صورت میں ہو، خیر کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو، کسی بھی انداز میں جو خیر یا خوشی یا نعمت پہنچتی ہے، فعلم انہا من عند اللہ، صرف اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہے میرے رب کا فضل ہے،
فرمایا الا کتب اللہ لہ شکرہا قبل ان یحمدہ، فرمایا الحمدللہ کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں شکر لکھ دیتا ہے کہ جس نے نعمت کو میری طرف منسوب کر دیا ہے یہ میرا شاکر بن گیا۔ وما علم اللہ من عبد ندامۃ علی ذنب الا غفر لہ ذلک قبل ان یستغفرہ، اور فرمایا جب انسان کے دل میں کسی گناہ پر ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے، فرمایا معافی مانگنے سے پہلے اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کچھ اقوال برکت کے لیے ہو جائیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، امام ابن ابی دنیا نے اس کو روایت فرمایا کتاب شکر میں، اسألک تمام النعمت فی الاشیاء کلھا، اے اللہ تمام چیزوں میں تیری نعمت کو اپنے منتہائے کمال پر پہنچنے کا سوال کرتا ہوں کہ تیری نعمت جو بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اللہ ہر نعمت پر مجھے توفیق شکر وشکر لک علیہا، ہر نعمت پر مجھے شکر ادا فرما، اور میں ہر نعمت کا محتاج ہوں، لہٰذا ہر نعمت مجھے اپنے کمال پہ عطا فرما اور توفیق شکر بھی عطا فرما، حتیٰ ترضا، اتنے شکر کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے، اور وبعد الرضا، جب تو راضی ہو جائے تو اس کے بعد بھی میرا شکر جاری رہے، یعنی تیری رضا بھی حاصل ہو جائے، تیری رضا کے بعد مزید رضا کے لیے پھر حصول رضا کے لیے پھر توفیق شکر مجھے حاصل رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعب الایمان کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من قال حین یصبح، جس شخص نے صبح اٹھ کر یہ کلمات کہہ دی، الحمدللہ علی حسن المساء والحمدللہ علی حسن المبیت والحمدللہ علی حسن الصباح، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے خوبصورت شام عطا فرمائی، سب شکر اس پیارے رب کے لیے جس نے خوبصورت رات عطا فرمائی، اور سب شکر اس پیارے اور سب حمد اس پیارے رب کے لیے کہ جس نے خوبصورت صبح عطا فرمائی۔ فرمایا جس نے یہ کلمات کہہ دیے فقط ادا شکر لیلتہ و یومہ، اس نے رات کا شکر بھی عطا کر لیا اور اس دن کا بھی شکر ادا کر لیا۔ جس نے رات اور دن کو شامل کر کے یہ کلمات کہہ دیے تو سارے شکر شامل ہو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت جنید بغدادی کا مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مش شکر، آپ کے مرشد بھی ہیں اور آپ کے ماموں بھی ہیں، فرمایا مجھ سے فرمایا کہ شکر کیا ہے بیٹے، بتاؤ شکر کیا ہے؟ میں نے عرض کی فقلت لہ الشکر عندی اللہ یستعان علی المعاصی بشیء من نعمہ، میں نے کہا میں تو شکر اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہو اس نعمت سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ سب سے پہلا شکر ہے کہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، نعمت اللہ کی ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کی معصیت، اور انسان نامحرم کو دیکھ رہا اس آنکھ سے جو اللہ ہی نے دی ہے، تو لہذا جو نعمت اللہ نے دی ہے کم سے کم اس نعمت سے تو اللہ کی معصیت یا گناہ کا ارادہ نہ کیا جائے۔ کمال خیال ہے حضرت جنید بغدادی کا، آپ خود سوچیں کہ یہ زندگی خود اللہ کی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے اور کان بھی نعمت ہیں، اور سوچیں اور انسان کا فہم اور عقل شعور ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ وجود اللہ کی نعمت ہے، وجود کے ایک ایک حصہ اس کی نعمت ہے، ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت یا نور جو رکھا ہے وہ تو اس کا شکر تو بعد کا معاملہ ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر جو لبریکینٹ رکھا ہے، آنکھ کو لبریکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ سوکھ نہ جائے، اللہ نے اس کے اندر جو پانی رکھا ہے، آپ اندازہ کریں پانی بڑھ جائے تو آنسو بن جاتے ہیں، سوکھ جائے تو آنکھ کھلے ہی نہ، اس کے اندر کیمیکل ڈالنے پڑیں تاکہ آنکھ کھلے اور بند ہو اپنی مرضی سے۔ ہم 60 70 80 سال کی زندگی تک جیتے ہیں، اس آنکھ کو کھولتے بھی ہیں بند بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس واٹر ٹیبل کو ایک خاص لیول پہ پانی کھڑا ہے، اللہ نہ کم ہونے دیتا ہے نہ زیادہ ہونے دیتا ہے۔ آنکھ کے نور کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو اسی پانی کی لیول کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا فضل ہے۔ لہذا فرمایا اللہ نے جو نعمت دی ہو کم سے کم اس نعمت سے اللہ کی نافرمانی تو نہ کری، یہ پہلا شکر ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی ہر نعمت کو صرف کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کے ارشاد گرامی ہے کہ اشکر المنعم علیک، کہ نعمت کرنے والے کا شکر ادا کرو، فإنہ لا نفاد للنعم اذا شکرتا، کہ جب آپ نعمت کا شکر ادا کر لیں گے تو وہ نعمت ختم نہیں ہوگی، ولا بقاء لہا اذا کفرتا، اور اگر آپ اس کی ناشکری کریں گے تو پھر نعمت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے چونکہ قرآن کریم میں حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت پر شکر کرو گے تو میں نعمت میں مزید برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جتنا کثرت سے بندہ شکر کرتا ہے اسی نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت فرماتا ہے، اور اس شکر کا صدقہ کئی اور نعمتیں بھی اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اے ایمان والو صرف پاک چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی،
وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تمہارا معبود کوئی اور ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، اگر معبود اسے بنایا ہے تو پھر اسی طرح جینا سیکھو جیسے اس نے جینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حلال عطا فرمائے اللہ تعالی اس میں برکت فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ اپنا دامن اپنے ہاتھ اپنے حضور پھیلانے کا شرف نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر نعمت کو اپنی ذات گرامی کی طرف منسوب کرنے کا شرف نصیب فرمائے، اور پھر اس نعمت پر صبح شام اٹھتے بیٹھتے شکر کی الحمد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔